چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ گھر کی دیواروں پر پینٹ کر رہے ہیں تو تھوڑا بچ کر کے، اس لیے کہ اب پینٹ میں گائے کے گوبر بھی شامل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ میں آپ کو وزیر نواب ملک کے داماد سے NCB کی کیوں پوچھ گچھ ہوئی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو سانپ پکڑتے ہوئے کس طرح کی حالات ہوئے، وہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہے کرناٹکا کے شیموگا سے۔ وہ ایک ویڈیو دکھاتے ہوئے میں اس لڑکی کی بات کروں گا جو اس وقت انٹرنیشنل سطح پر جامعہ ملیہ اسلامیہ سے ایک طالبہ نے ایسے کمپٹیشن میں پہلے کے 10ویں مقام میں مقام حاصل کیا ہے۔ مغربی بنگال میں BJP کو کس طرح جھٹکا لگ سکتا ہے اس پر بات ہوگی۔ تو ہندو نوجوان نے ایک مسلم لڑکی سے شادی کی، 6 ماہ بعد اس کا نوجوان کا قتل ہو گیا، یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ آئیے یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اور کس طرح سے ایک خاتون کے آپریشن سے بچہ پیدا ہونے کے دوران ڈاکٹر نے جس حیوانیت کا کام انجام دیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اسد الدین اویسی کو لے کر کے UP میں کچھ علاقوں میں جانے کے بعد ہندوتوا بریگیڈ کس طرح سے متحرک ہوئی اور ریالیاں نکالنے کی کوشش کی ہے، وہ خبریں آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے ایک ایسا پینٹ لانچ کیا ہے جس میں گائے کا گوبر شامل ہے، اور اس کو کھادی کمیشن نے تیار کیا ہے۔ یہ پینٹ اپنی طرح کا پہلا پینٹ ہوگا، اور اس کے فائدہ کتنے بھی کوئی گنا دے، لیکن سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے ایک طبقے کے مذہبی جذبات کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ اپنے گھروں کی پینٹنگ کر رہے ہیں تو پہلے کمپنی جانچ وانچ کر لیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کی دیوار میں گوبر چپکا ہوا پینٹ لگا ہوا نظر آئے۔ دنیا میں ویسے تو ہر چیز پر تحقیق ہوتی ہے، اور حال ہی میں وبائی کورونا وائرس پر بہت تحقیق ہوئی، اور پینٹ بنانے والی کمپنیوں نے وائرس مخالف پینٹ بنانے کی تشہیر کر دی، لیکن ابھی تک کسی تحقیق میں گوبر کے فائدوں پر مبنی پینٹ کی تحقیق کی خبر نہیں آئی۔ کھادی کمیشن کے تیار کردہ گوبر کے پینٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ماحولیات دوست ہے، نقصان دہ پینٹ نہیں ہے، اور یہ اینٹی فنگل اور اینٹی بیکٹیریا بھی ہے۔ ویسے تو اس کے 8 فائدے بتائے گئے ہیں۔ اس پینٹ کو گھر کی اندرونی اور باہری دونوں دیواروں پر لگایا جا سکتا ہے۔ ڈسٹمپر اور ایملشن پینٹ سفید بیس میں دستیاب ہے، ان میں دوسرے رنگوں کو ملا کر اپنی مرضی کا رنگ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے لائی گئی ہیں۔ بہرکیف پریکٹرک پینٹ نام سے اگر آپ کہیں دیکھتے ہیں کھادی انڈیا کے نام پر، تو آپ ضرور جانچ کر لیا کریں، تاکہ جو ہے آپ کو محسوس ہو کہ آپ جو دیوار پر پینٹ لگا رہے ہیں اس میں کہیں گوبر تو ملوث نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے اس وقت رکھنا ہے وہ ہے مہاراشٹرا کے وزیر نواب ملک کے داماد سے NCB نے پوچھ گچھ کی ہے، اور یہ معاملہ ہے ممبئی میں 200 کلو ڈرگ ضبط کرنے کا معاملہ، جس کو نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے مہاراشٹرا کے کابینہ وزیر نواب ملک کے داماد سمیر خان کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا۔ تو یہ خبر سرخیوں میں چھا گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ مہاراشٹرا کی کابینہ کے وزیر نواب ملک مہاراشٹرا کی سیاست میں ایک اہم چہرہ ثابت ہوتے ہیں۔ اب ان کے داماد کو گرفتار کر لے جانے کے بعد ان کا چہرہ کم اور ان کا چہرہ زیادہ دکھایا جا رہا ہے۔ NCB کے مطابق سمیر خان اور کرن سجنانی کے درمیان مبینہ طور پر 20,000 روپے کی لین دین ہوئی تھی۔ اسی کو جا کر کے اس وقت نارکوٹکس جو ہے اس کی تحقیق کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں اس وقت ایک اور خبر۔ مغربی بنگال میں لگ سکتا ہے BJP کو جھٹکا۔ جی ہاں، ایسے وقت میں جب ترنمول کانگریس کے ممبران اسمبلی اور ممبران پارلیمنٹ پارٹی چھوڑ کر BJP میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں،
ریاستی وزیر شمالی 24 پرگنا ترنمول کانگریس کے صدر جیوتری پریا ملک نے آج دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی کے 6 سے 7 ممبران پارلیمنٹ ترنمول کانگریس میں شامل ہونے والے ہیں۔ جیسے ہی اس کا اعلان کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے بی جے پی میں ہلچل مچ گئی۔ جیوتری پریا نے آج اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ ترنمول کانگریس کی تقسیم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بی جے پی کے 6 سے 7 ارکان فوری طور پر ہماری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ مئی کے پہلے ہفتے میں شامل ہوں گے اور کچھ لوگ انتخاب سے پہلے شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری پارٹی کے ایم ایل اے جو بی جے پی میں گئے تھے وہ بھی واپس آنے کے لیے قطار میں کھڑے ہیں۔ دوسری جانب بی جے پی نے جیوتری پریا ملک کے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ بی جے پی لیڈر شیامک بھٹاچاریہ نے کہا کہ ترنمول کانگریس کے لیڈران پارٹی کو متحد رکھنے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، جبکہ ارجن سنگھ نے کہا کہ ملک نے اپنا دماغی توازن کھو دیا ہے۔ باقاعدہ ناظرین، ویسے تو صبح سے شام تک اس وقت مغربی بنگال سرخیوں میں چھایا ہوا ہے اور بی جے پی جس طرح سے اس وقت یہاں پر توجہ دے رہی ہے اور جس طرح کے حالات یہاں پیدا کیے جا رہے ہیں اس کو لے کر کے سیاسی تبصرے ہر دن جو ہے آپ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ بہرکیف اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے جو ہے حالات پیدا ہوتے ہیں مغربی بنگال میں اس بیان کے سامنے آنے کے بعد۔ ناظرین گرامی، نوئیڈا سے ایک خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ دلی سے متصل نوئیڈا میں ایک شخص کا بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ کچھ ماہ پہلے اس کی شادی ہوئی تھی اور لائف ہندوستان کے خبر کے مطابق نوئیڈا کے رہنے والے رادھے چوہان کی شادی 6 ماہ پہلے ایک مسلم لڑکی سے ہوئی تھی۔ منگل کو نوجوان کی لاش بوٹینیکل گارڈن میٹرو اسٹیشن کے پاس خون سے لت پت ملی ہے۔ فی الحال پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ منگل کے روز جیسے یہ خبر پھیلی کہ بیت الخلاء میں جس شخص کی لاش برآمد ہوئی وہ ہندو ہے اور اس نے ایک مسلم لڑکی سے شادی کی تھی تو علاقے میں ایک قسم کا ہنگامہ سا برپا ہو گیا اور تشویشناک حالت میں ہیبتناک منظر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ پولیس بیت الخلاء سے لاش برآمد ہونے کی خبر ملتے ہی فوراً بوٹینیکل گارڈن پہنچی اور لاش کو اپنے قبضے میں لیا۔ پولیس نے جانچ شروع کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ نوجوان کے گلے پر دھاردار اسلحہ چلانے کا نشان ہے، حالانکہ کچھ بھی حتمی طور پر پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چل پائے گا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جس مسلم لڑکی سے اس نوجوان نے شادی کی تھی اس کا نام شہناز ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ نوجوان کی عمر 27 سال ہے اور سیکٹر 55 کی جھگی بستی میں رہتا ہے اور چونکہ اس کی شادی 6 ماہ قبل ایک مسلم لڑکی سے ہوئی تھی تو اس منظر کو الگ ہی حالت میں پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جو ہمیشہ سے اس طرح کے معاملات میں حالات خراب کرنے کی اور پرامن ماحول میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اس معاملے کو بھی گرمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی چل پائے گا کہ آخر اس نوجوان کا قتل ہوا کیوں ہے اور وہ بھی بوٹینیکل گارڈن کے بیت الخلاء میں وہ کیا کر رہا تھا اور وہاں اس کو کیوں قتل کر دیا گیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ بہار کے کھگڑیا ضلع میں واقع مہیش کھنت تھانہ علاقے میں پرائیویٹ کلینک کی لاپرواہی سے ایک زچہ اور بچہ دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ بے حد ہی دردناک اور ہیبتناک ہی نہیں بلکہ ڈاکٹرز کے نام پر اور کلینک کے نام پر یہ ایک دھبا بن گیا ہے۔ دراصل یہاں اس معاملے میں سامنے آیا ہے کہ دونوں کی موت ہو گئی، یعنی زچہ اور بچہ کی۔ حاملہ خاتون سنجو دیوی کا ڈیلیوری کے دوران آپریشن کرنا پڑا تھا۔ آپریشن کے درمیان میں ڈاکٹر نے بچے کا سر ہی کاٹ ڈالا۔ اب اندازہ لگائیں یہ ڈاکٹر ہے یا پھر جو جلاد ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں جا رہا ہے۔ آپریشن کے دوران میں کون ہے جو بچے کا سر کاٹ ڈالتا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ آپریشن کر رہا تھا یا وہ ڈاکٹر تھا یا نہیں تھا، کون تھا سمجھ میں نہیں جا رہا۔ اور جس سے نوزائیدہ کی موت بھی ہوئی وہیں زچہ خاتون کی بھی کچھ دیر بعد ہی موت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد اسپتال پر کارروائی کی مانگ کو لے کر اہل خانہ نے مہیش کھنت میں NH 107 کو جام کر دیا اور اس وقت بہت زیادہ وہاں پر جو ہے حالات خراب ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو بچہ ابھی پیدا ہونے والا ہے اس کو دنیا دکھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ اب کیوں اس طرح ہوا، کیا تھا وہ، کیا اپنی دماغی حالت میں موجود تھا یا وہ آپریشن کرنا نہیں جانتا تھا، کیا ہے کچھ نہیں ہے۔ بہرکیف اس واقعے کے آنے کے بعد جو ہے اس وقت جس طرح سے سوشل میڈیا میں تبصرے چل رہے ہیں اور ڈاکٹروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں وہ ناقابل بیان ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کی سیاست بدل گئی یہ کہتے ہوئے اسدالدین اویسی نے مطالبہ کیا ہے کہ اب ہمیں حصہ داری چاہیے۔ جی ہاں، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر کل پوروانچل دورے پر وارانسی، جونپور اور اعظم گڑھ آئے اور ایک خبر ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی۔ اعظم گڑھ میں میڈیا کو بیان دیتے ہوئے اویسی نے کہا تھا کہ ہم الیکشن کسی کو ہرانے یا جتانے کے لیے نہیں لڑتے بلکہ ہم اپنے پارٹی کے امیدوار کو جتانے کے لیے کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو۔
انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کی سیاست اب بدل گئی ہے، اب ہمیں حصے داری چاہیے۔ دوسری طرف اسدالدین اویسی کے قافلے کے بعد کچھ جگہ پر بھگوا ریلیاں بھی نکالی گئی ہیں، اور یہاں کے ایک مقامی رپورٹر نے بیان کیا ہے کہ سرائے میر مارکیٹ میں مغرب کے وقت پولیس چوکی سے اندر سبزی منڈی چوک ہوتے ہوئے ریلی، جن کے ساتھ بھگوا جھنڈا تھا اور جے شری رام کا نعرہ اور اشتعال انگیز ریکارڈنگ بج رہی تھی، اور یہ سارا معاملہ اسدالدین اویسی کے وہاں پہنچنے کے بعد ہوا۔ یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں۔ بھائی ناظرین، اس خبر میں دو چیزیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، اس وقت جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ اسدالدین اویسی نے حصے داری مانگتے ہوئے ویسے بھی جو پہلے سے بھگوا بریگیڈ کے نشانے پر جو رہتے ہیں، اب جو ہے پوری طرح ان کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہے حصہ داری مانگتے ہوئے اسدالدین اویسی، اس وقت وہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 1947 میں جناح نے کی تھی اور زمین مانگی تھی، یہ کہتے ہوئے اس بیان کو الگ ہی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ وہ صاف طور اپنے بیان میں وضاحت پیش کی تھی کہ کس طرح سے وہ اس بیان کو دیا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ میڈیا کو اب لگام نہیں لگا سکتے، جو ویسے بھی ان کے اچھے بیان کو ہی لے کر کے توڑ مروڑ کے اس کو جو ہے بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کا بیان دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری میڈیا آپ پر جو ہے پیچھے لگ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھگوا تنظیموں کی ریالیاں نکلنے کے بعد بھی جو ہے اب جو ہے اسدالدین اویسی کو یہاں کے کچھ نام نہاد سیکولر مائنڈڈ لوگ جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں۔ آئیے ناظرین، صدر ٹرمپ کا یوٹیوب چینل کی بات کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے ٹویٹر کے بعد ان کا جو اکاؤنٹ بلاک کر دیا گیا، بلکہ پوری طرح بند ہی کر دیا گیا، اب ان کا چینل بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام کے بعد یوٹیوب نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چینل معطل کر دیا، کیونکہ ٹرمپ چینل پر نیا اپلوڈ کردہ مواد پالیسی کے خلاف تھا، یہ کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے بھی اس وقت جو ہے پوری طرح سے سوشل میڈیا نے اس وقت جو ہے ٹرمپ کو بائیکاٹ کر دیا ہے۔ شاید امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا صدر ہے جس کی مدت ابھی ختم ہونے کو کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن ہر طرف سے جو ہے جس کو ذلت اٹھانا پڑ رہا ہے، شاید جو ہے یہ پہلا جو ہے امریکہ کی تاریخ کا صدر ہوگا جو اس طرح ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو اس وقت ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں شموگا سے جو آئی ہوئی ہے۔ شموگا کی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ایک تالاب میں شموگا کی مضافاتی علاقے میں ایک شخص جو ہے کوبرا سانپ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، اس میں تھوڑی سی چوک ہو گئی، تو کس طرح کا منظر ہے آپ اس کو خود دیکھیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو ہے سانپ کے ڈسنے سے شخص بچ جاتا ہے، جبکہ بہت بڑا سانپ تھا اور کوبرا سانپ تھا بتایا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے مریم صدیقی کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی طالبہ ہے، انہوں نے یو کے بیس لوٹن لائٹس کے حوالے سے پوری دنیا میں منعقد کردہ ایسے کمپٹیشن میں ان 10 افراد میں شامل ہو گئی ہیں جو پوری دنیا میں ٹاپ کیے ہوئے، یعنی اس ایسے کمپٹیشن کے پہلے 10 جو افراد نے نام کیا ہے، مقام حاصل کیا ہے، اس میں مریم صدیقی نے بھی مقام حاصل کیا ہے۔ انہوں نے ایسے کمپٹیشن لکھا تھا وائی وی نیڈ مور فیمیل لیڈرز، یعنی ہمیں مزید کیوں جو ہے خواتین لیڈرز کی ضرورت ہے، ان کی جو ہے لیڈری کی ضرورت ہے۔ اس پر انہوں نے ایک ایسے لکھا تھا، ایک مقالہ لکھا تھا جو اس وقت جو ہے پورے ورلڈ سے اس میں لوگوں نے شرکت کی تھی، طلباء نے شرکت کی تھی۔ اس میں پہلے 10 نمبر پر جتنے افراد آئے ہیں اس میں مریم صدیقی کا نام بھی شامل ہے، جنہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نام اور اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، مجھے یہاں پہ اجازت ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے۔
اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار